منصور افریدی صاحب، جی منصور سر، افریدی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے سر. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ مختصراً یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے عدالت کا مائنڈ، اور دوسرا یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا؟ جی سر، تھینک یو سر آپ کا، مصطفیٰ صاحب اور اسپیشل ٹی وی کے مینجمنٹ کا کہ مجھے دوبارہ اس فورم پہ آپ لوگوں نے مدعو کیا. جس طرح ابھی جو پروسیجرز ہو رہی ہیں اور تقریباً 3-4 دن بعد ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو جس طرح لیاقت صاحب نے ابھی فرمایا، میں اس کو آگے ہی لے کے چلتا ہوں. جو چیف جسٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے تو ایک چیز بات بالکل عیاں ہو کے آ رہی ہے کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جو اختیارات جو بینچ کی تشکیل ہے وہ 3 ججز ہی کریں، جو ان کے بیانیے سے اور جو ان کے نیریٹو سے لگ رہا ہے. اچھا، انہوں نے پہلی سماعت میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی اس پہ، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں میڈیا پہ اور باقی بھی لوگ ہیں کہ بھائی جی، جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں یہ کہیں پارلیمنٹ کے پاس جا رہے ہیں یا ان سم ورڈز پولیٹیشنز کے پاس واپس جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے بیان کیا اس نقطے کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اختیارات کسی کو دے نہیں رہے. ان سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس کا نام نہیں ہے، سپریم کورٹ جو 15-17 ججز ہیں ان کا نام ہے، اور ہم اختیارات کو ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو گلوبل فینومینا ہے، جہاں آپ پالیٹکس بھی کہہ لیں یا جہاں آپ باقی انسٹیٹیوشن بھی کہہ لیں، ہر جگہ جو بیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. جس طرح 18th امینڈمنٹ بھی تھی، صدر کے پاس اختیارات تھے، تو اختیارات کا ڈی سینٹرلائزیشن. اور جو ممالک ہیں دنیا میں، جو ڈیموکریسیز ہیں جہاں پہ پھول پنپ رہی، وہاں پہ کانسیپٹ ہے ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی ایک بندہ، ایک فرد واحد، چاہے وہ جس انسٹیٹیوشن کا بھی ہو، چاہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو، آپ کا صدر ہو یا آپ کا چیف جسٹس، اس کے پاس اختیار نہ ہو. تو یہ تو میرے لیے ایک خوشائند بات ہے اگر یہ کر لیتے ہیں اس پروسیجر. اب دیکھنا پڑے گا کہ جو بینچ میں جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کتنے ہم خیال ہیں چیف جسٹس صاحب کے، اور کون چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پرانا ہی چلے جس طرح چیف جسٹس بینچ تشکیل دے سکتا تھا. دوسری سر میں ایک بات ایڈ کروں کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر چیف جسٹس کل چاہے کہ کوئی بھی بینچ تشکیل نہ دے، کوئی بھی بینچ ہو، اور اس کو وہ کہے کہ میں کوئی بینچ تشکیل نہیں دے، تو کوئی آئینی قدغن نہیں ہے چیف جسٹس پہ. کیونکہ پھر تو اس پہ ایک جواب آیا، سوال ہے کہ سر نہیں، وہ تو پھر اگر وہ نہیں دے گا، کوئی بھی بینچ تشکیل نہیں دے گا، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہاں پہ بھی رٹ جا سکتے ہیں، اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے سر، آپ کو پتا ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے، میری اپنی جو ایک ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دیکھنے کی نظر سے، کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ادھر ہی جائے گا، جو کہ 3 سینئر ججز ہیں یہ ان کا فیصلہ کریں گے. مجھے تو اپینین، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کو سرنڈر نہیں ہو رہی. اور یہ کب تک فیصلہ متوقع ہے؟ اب تو جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے، مجھے تو جو پولیٹیکل لینڈسکیپ کو بھی سرا میں دیکھنا پڑے گا نا، کیونکہ کسی بھی ادارے کی، ہمارے پاکستان ملک میں کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے آرمڈ فورسز ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری، اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے جو انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے کہ جو میاں صاحب کا جو ڈیٹ بھی اناؤنس ہوا ہے 21 اکتوبر کا، اس سے آس پاس ہی یہی کوئی فیصلہ آئے گا. اور کیونکہ پھر اس میں جو دوسرا شق ہے ریویو پٹیشن والا، وہ بھی سامنے آئے گا اس پہ.